بلوچستان کو، بلوچوں کو اور پشتونوں کو، جو خیبر پختونخوا کے تمام رہنے والوں کو، جو سندھ کے تمام مہاجروں اور سندھیوں اور بلوچوں کو، جو پنجاب کے پنجابیوں کو، سرائکیوں کو، بلوچوں کو، اور جو پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو جس بات کی ہے وہ قومی یکجہتی ہے، اور عوام کے مسائل پر عوام کی آواز بننا ہے، مل کر بننا ہے، مل کر لڑنا ہے، اور اس قبضہ مافیا سے جان چھڑانی ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، جن کو لوگوں نے الیکشن میں دھتکار دیا، جنہیں پھٹکار دیا، وہ ہمارے سروں پر فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیے گئے، اور اب رونا کیا۔ یہ 78 سال سے تباہی کا سسٹم ہے۔ انگریزوں کے شاگردوں نے جس نظام کو یہاں پر بنایا ہے اس نظام نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور میں نے آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے مینار پاکستان کے سائے تلے یہ سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ تم نے آج تک پاکستان کے لیے کیا کیا؟ جو وڈیرے اور جاگیردار ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو فوج کے وہ جرنیل جنہوں نے بزور طاقت حکمرانی قائم کی ہے، اور وہ سارے الیکٹیبل اور وہ نام نہاد سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سب سے ہم نے سوال بھی کیا تھا اور مطالبہ بھی کیا تھا کہ تم اعلان کرو کہ تم ناکام ہو گئے ہو، تم ڈیلیور نہیں کر سکے، تم لوگوں کو راحت نہیں پہنچا سکے، تم معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، تم نظام نہیں چلا سکے، لہذا اپنی ناکامی کا اعتراف کرو۔ آپ کا یہ مطالبہ پورا ہوا ہے، سسٹم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے کہ نظام نہیں چل رہا، گورننس نہیں ہو رہی ہے، سسٹم ناکام ہو گیا ہے۔ اس لیے سسٹم کسی انتظامی حد بندی کا نام نہیں ہے، سسٹم وہ ہے کہ جس میں لوگوں کی رائے اور حق کے حکمرانی پر ڈاکہ مار کے کچھ لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ سسٹم وہ ہے کہ انگریز جب یہاں سے جا رہا تھا تو اسے اس پورے خطے کو ہینڈل کرنا تھا۔ جب وہ حکمرانی کرتا تھا فوجیں اس کے پاس زیادہ نہیں تھیں، چند ہزار فوج سے وہ یہاں کے ٹاؤٹس اکٹھے کرتا تھا، وہ یہاں کے جاگیرداروں اور وڈیروں کو طاقت فراہم کرتا تھا، جس کے پاس جتنے گھوڑے، جس کے پاس جتنے انسان، ان کو اتنی زمینیں دے دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اب تم انگریزوں کی وفاداری کرو۔ اور پھر کیا ہوا؟ عوامی جد و جہد کے نتیجے میں قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان تو بن گیا، لیکن جاگیردار جن کو زمینیں انگریزوں نے دی تھیں، وہ جاگیردار اور وڈیرے اور وہ نام نہاد گدی نشین جنہیں ہمارے سروں پر بٹھا کے سماج کو اپنے گرفت میں لیا گیا تھا، وہ آج تک بھی موجود ہیں۔ کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی مارشل لا میں ہوتے ہیں، کبھی ہائیبرڈ نظام میں ہوتے ہیں، کبھی 45 میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی 47 پہ آ جاتے ہیں، اور ان سب لوگوں نے ایک اشتراک کیا ہوا ہے، یہ ہمیں حق کے حکمرانی سے بھی محروم کرتے ہیں اور جینے کے حق سے بھی محروم کرتے ہیں۔ انہوں نے ہماری معیشت کو تنگ کیا گیا ہے۔ پورا پاکستان کیسے لبیک کہہ سکتا ہے کال پر؟ لوگ اتنے بے وقوف تو نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں 510 مقامات طے کیے اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے؟ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہو گیا، سڑکیں بلاک ہو گئیں، اور نظم و ضبط کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی ایمبولینس ایسی نہیں تھی جس کو راستہ نہ دیا گیا ہو۔ یہ ڈسپلن لوگ، یہ منظم لوگ، یہ بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنے والے لوگ ہی پاکستان کی امید ہیں۔ تو کیوں لوگ آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کا دھندا ہے یہ تو پورا مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم پیٹرولیم کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تھی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت پیٹرول 258 روپے تھا، اس وقت ڈیزل 275 روپے تھا، لیکن اس وقت عالمی مارکیٹ میں آئل کی جو قیمت تھی، کروڈ آئل کی،
وہ $72 فی بیرل تھی. پھر جیسے ہی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی, انہوں نے اس کے ریشو سے نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتیں بڑھا دیں. بلکہ ظالموں نے صرف قیمتیں نہیں بڑھائیں, ٹیکس بھی بڑھا دیا, لیوی بھی بڑھا دی. جب پورا پاکستان پریشان تھا, پورا خطہ پریشان تھا, تو شہباز شریف اپنے آداب پورا کرنے کے لیے قوم کے ساتھ یہ ظلم کر رہے تھے کہ انہوں نے لیوی کو بھی بڑھا دیا, ٹیکسوں کو بھی بڑھا دیا, اور پیٹرول کی قیمت میں اتنا بڑا اضافہ کیا کہ جینا دوبھر ہو گیا. ہر طرح کی چیزیں مہنگی ہو گئیں, ہر طرح کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, کھانا پینا مشکل ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پیٹرولیم پرائزز نیچے گئیں تو کیا انہوں نے قیمت کم کی؟ انہوں نے قیمت اس طرح سے کم نہیں کی. صرف انہوں نے جھاڑ جھنکار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے قیمت کم کی ہوئی ہے. نوجوانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمیر سے لے کر گوادر تک جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں, جو دھرنوں میں موجود ہیں, جو سڑکوں پہ موجود ہیں, انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت $74 فی بیرل آ گئی ہے, لیکن 258 کی بجائے 333 روپے کا پیٹرول دے رہے ہیں, 383 روپے کا ڈیزل دے رہے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے, یہ بھتہ ہے, یہ جگہ ٹیکس ہے. ہم کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور آج ہم نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے وہ معمولی تحریک نہیں ہے. آج ہم نے روڈوں پر آ کے, سڑکوں پہ آ کے پرامن سیاسی مزاحمت کا جو ایک نیا باب روشن کیا ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. اس لیے میں لاہور کے لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پوچھ رہا ہوں, اگر میں آپ کو یہ کال دوں کہ یہاں سے جانا نہیں ہے اور یہاں بیٹھے رہنا ہے, تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ اس دھرنے کو لمبا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ سڑکوں سے جائیں گے تو نہیں, آپ جدوجہد کریں گے, آپ مقابلہ کریں گے, آپ مزاحمت کریں گے, اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے جن کا جینا دوبھر کر دیا ہے, اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا. ہم نے مشاورت کی ہے اور لائحہ عمل طے کیا ہے, اس کا اعلان میں آخر میں کروں گا. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم کی لیوی یہ کیا چیز ہے؟ ایسے چھپ کے انہوں نے وار کیے ہوئے تھے, قوم کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کس طرح سے یہ حکمران طبقہ لوٹتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس لیوی سے اب تک انہوں نے 8,000 ارب روپے سے زیادہ بھتہ اور جگہ ٹیکس ہم سے وصول کیا ہے. اس لیوی کا کوئی تعلق پیٹرولیم مصنوعات سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی آنے جانے سے اور ریفائنری سے نہیں ہے. یہ ایسا ٹیکس ہے جو ایف بی آر کا عملہ جو جرائم کرتا ہے, جو کرپشن کرتا ہے, جو لوٹ مار کرتا ہے, اس کو چھپانے کے لیے یہ براہ راست ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں. یہ لیوی 8,000 ارب روپے کی ہے اور کہتے ہیں یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. ڈیولپمنٹ کس چیز کی کرنی تھی؟ ڈیولپمنٹ ریفائنریز کی کرنی تھی. ڈیولپمنٹ کس چیز کی کرنی تھی؟ اپنا اسٹوریج بڑھانا تھا. لیکن 8,000 ارب روپے میں سے 1 ارب روپیہ بھی انہوں نے پیٹرولیم کی مصنوعات کو یا اس کی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے میں نہیں لگایا. یہ ڈاکہ مارا, یہ چوری کی اور اپنی چوری چھپانے کی اور اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کی کوشش کی ہے. ہم نے پوری قوم کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. یہ حکومت بھی پچھلی اور پچھلی اور پچھلی یہ سب یہ دھندا کر رہے ہیں. اس لیے یہ لیوی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزراء یہ بات آپ اچھی طرح سے سن لیجئے, آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ لیوی کا بھتہ ختم کرنا پڑے گا. آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا, تم بھی بھاڑ میں جاؤ, تمہارا آئی ایم ایف بھی بھاڑ میں جائے. غریب لوگوں کے اوپر ظلم مت کرو, طالب علموں کے اوپر ظلم مت کرو. ہمیں نہیں معلوم تمہارا کیا دھندا ہے, لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, کوئی خیرات نہیں ہے, ہمیں یہ لیوی منظور نہیں ہے. نوجوانوں اس کے خلاف بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فضول باتیں ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا, یہ چھوڑ دو.